آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں وہ بڑی خاص مہمان ہیں. ان کا میں تعارف کرا دوں آپ کو. جنید جمشید کون نہیں جانتا ہوگا. جنید جمشید صاحب کی دوسری بیوی. اور آج ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑے دلچسپ موضوع پہ بات ہوگی، انفارمیٹیو. ہمارا مذہب کیا کہتا ہے شادی کے متعلق، خاص طور پہ دوسری شادی کے متعلق. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، آپ خیریت سے ہمارے اسٹوڈیو تک پہنچ گئیں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ کیونکہ آپ بڑی کنسرن تھیں راستے کو لے کے. جی بس، لیکن الحمدللہ یہ میرا بیٹا ساتھ تھا اور اس کو راستوں کا پتہ ہے. یہ باسل سے میری بات ہوئی تھی فون پہ اور میں نے انہیں گائیڈ کر دیا تھا، باوجود اس کے ڈسٹریکشن ہوئی. میرے خیال سے وہ گوگل میپ کا کوئی چیلنج تھا. آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں بڑا حساس ہے، اور آپ سے بہتر جو ہے وہ کوئی بھی شاید اس کو ایکسپلین نہ کر سکتا. میں اس سے پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جنید جمشید صاحب کے ساتھ آپ کا کتنا وقت گزرا ہے؟ تقریباً 12 سال. 12 سال، اور وہ زندگی کے خوبصورت 12 سال ہوں گے یقیناً. الحمدللہ. کیسے پیغام آیا آپ کو شادی کا جنید جمشید صاحب کی طرف سے؟ ایکچولی میرے فادر بھی تبلیغی جماعت میں تھے، تو اچھا. ان کا آپس میں رابطہ تھا، ملتے جلتے تھے. اور پھر ان کو پتہ چلا کہ اس طرح میرے فادر کے ذریعے کہ بھئی میری پہلے ڈیورس ہوئی ہے، تو بس اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا اور انہوں نے میرے والد سے بات کی اور پھر ہمارا نکاح ہو گیا. تو جنید بھائی، مرحوم نے جب نکاح کا پیغام بھجوایا تو آپ کے کتنے بچے تھے؟ میرے 3 بیٹے. 3 بیٹے تھے. ایک تو باسل ہمارے ساتھ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ چھوٹے ہیں اور 2 بڑے ہیں اس سے. 2 اس سے بڑے ہیں. باسل 2 ایئرس کے تھے. اچھا، یہ 2 ایئرس کے تھے. اچھا، اب تو ماشاءاللہ کافی ینگ ہو گئے ہیں. جب ایک خاتون خود وہ قانون پاس کر رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں، تو وہ کیا بن گئی ہے؟ طاغوت. اور اسی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ طاغوت کا انکار کر کے پھر اسلام لے کر آؤ. اسی وجہ سے بہت سے علماء نے اس بارے میں فتوے بھی دیے کہ اگر کوئی یہ خواتین جو اس حکم کو ناپسند بھی کرتی ہیں نا، تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتی ہیں. تو پھر آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ آپ کی جو مطلب شادی کریں یا نہ کریں شوہر ان کے، لیکن اس حکم سے نفرت کرنا پاکستان میں تو یہ ہو رہا ہے. ہاں جی. اب آپ نے بھی بتایا کہ آپ کی جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو مذہب کی دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں خواتین، تو ان کو جو ہے وہ نسبتاً کم اعتراض ہے. ان خواتین اعتراض ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم اعتراض کرنے والے ہیں ہی نہیں. ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے آگے اعتراض کریں. ہمارا تو ایک ہی کام ہے کہ سمعنا و اطعنا. ہم کیوں اعتراض کریں؟ اگر شوہر کو کوئی پسند آ گئی ہے اور وہ کرنا چاہ رہا ہے، اور بے شمار پاکستان میں آپ بتائیں، اب میں پرسنٹیج کی بھی بات نہیں کروں گی، لیکن اکثریت مرد جو ہیں انہوں نے سائڈ پہ گرل فرینڈز رکھی ہوئی ہیں، ان کی دوستیاں ہیں. اور اب آج کل کے معاشرے میں جہاں پہ آپ کے آفیسز میں بھی خواتین ہیں، ہر جگہ پہ آپ کے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ہر جگہ کو ہے اور بے پردہ ہے، تو وہاں پہ پھر آپ کس طرح کہیں گے کہ اور خواتین کو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ نکاح نہ کرنا ایکسٹرا میرٹل افیئرز کو جنم دیتا ہے. ایگزیکٹلی، یہ بھی اس کی ریزن ہے. اور خواتین کو اس پہ اعتراض بھی نہیں ہے. خواتین کہتی ہے نہیں، خواتین کہتی ہے نکاح نہ کرے، چلو دوستی کی خیر ہے. یہ کون سی خواتین ہیں جو دوستی کی خیر ہے کہتی ہیں؟ ایون وہ اپنے شوہروں کی کولیگ سے مل رہی ہوتی ہیں، جی ان کے آفس میں کام کر رہی ہیں، اور بے شک دوستی ہیں، چلو کوئی بات نہیں. اچھا، ویسے رابطے میں اور تعلق میں فرق ہے نا؟ ڈیفینیٹلی. اب آپ کے آفس میں کوئی خاتون کام کر رہی ہے اور آبویسلی کام کی غرض سے اگر آپ کا ان سے رابطہ ہے تو اس کو تعلق کا نام نہیں دیا جا سکتا. لیکن بہرحال جن کیسز کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں وہ بھی سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں. جی. اور اس رشتے کو جو آپ کہہ رہی ہیں کہ قائم ہوتا ہے اور غیر شرعی ہے، اس پہ خواتین کو اعتراض ہونا چاہیے. جو کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہے،
اور اس رشتے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے خامند کو اجازت دے دیں. اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اجازت کی ضرورت سے مراد کیا ہے؟ چلیں اگر اجازت نہ دیں تو ایڈوائز کر دیں. شوہر ہاں ایڈوائز ضرور کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ اگر کرنا چاہیں تو آپ اور نکاح کر سکتے ہیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کسی خاتون اگر یہ بات کہہ بھی دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ گھر کا ماحول کتنا ریلیکس نہیں ہو گیا. حالانکہ ہر عورت کو تقریباً جن کے زندگی میں دین نہیں ہے, میری تو بہت ساری خواتین سے اتنے سالوں سے باتیں ہوتی ہیں, آتے ہیں مسئلے, ہر عورت کو سر پہ تلوار لٹک رہی ہے شوہر دوسری شادی نہ کر لے. ہاں یہ بڑا کامن ہے. شوہر ایون میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جو کہ دین کا کام کر رہے تھے ہسبینڈ اینڈ وائف, اور وہ خاتون ہر وقت اس ٹینشن میں تھی, وہ ان کے شوہر خوبصورت تھے کہ یہ اور شادی نہ کر لی. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس جا کے اپنے شوہر سے قسمیں لی کہ تم اور شادی نہیں کرو گے. تو پھر اب دیکھیں نا, اس کا تو کوئی حل بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. اس کا حل وہی ہے کہ اب ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں کہ یہ چیز ان کے لیے نارمل ہو. ہم نے اس حکم کو نارمل کرنا ہے, سینسیٹیو نہیں کرنا. ہم سے اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھنا, اللہ تعالیٰ کو کون سی چاہیے؟ قرآن والے مرد اور قرآن والی عورتیں. قرآن والے مرد کون سے ہیں؟ مومنات, مسلم, مسلمات, قانتین, فرما بردار. اتنی بڑی تعداد ہے, شاید پچھلے دنوں کو سروے بھی ہوا تھا, پتہ نہیں شاید 1 کروڑ سے زائد یا 1 کروڑ, مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں ذہن میں آ رہا, لیکن چلیں ہم کم و بیش خواتین کی شادی نہیں ہوئی, اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو دوسری بیوی بننے کے لیے تیار نہیں ہے. مطلب وہ یہ نہیں چاہتی کہ ہمیں کوئی شخص اڈاپٹ کرے ایز سیکنڈ, تھرڈ اور فورتھ وائف. تو پھر ایک طرف تو ہو گیا کہ آپ تو خواتین کو کہہ رہی ہیں کہ وہ اجازت دینا, یہ تو مقدمہ ہو گیا. دوسرا, کوئی خاتون یہ چاہتی بھی نہیں ہے, اسے لگتا ہے کہ اس طرح کسی کے نکاح میں جانا شاید کوئی جرم ہے. ٹھیک ہے, تو ایسی سوچ کو کیسے ختم کیا جائے تاکہ پھر دیکھیں آپ جتنے بھی مرد حضرات ہیں صرف ان سے ہی توقع نہ کریں کہ وہ کسی ان ایتھیکل غیر شرعی کام میں جائیں گے. اگر خواتین کی اتنی بڑی ریشو ہے تو اس سائڈ پہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. تو دونوں سائڈوں پہ ایکولی جو ہے اس چیز کی چانسز ہیں. تو پھر ان خواتین کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے جو کہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں, وہ اپنے آپ کو کیسے کنونس کریں؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم زبردستی تو کسی کا نکاح نہیں کروا سکتے, کیونکہ قرآن میں کہہ دیا کہ پسند سے نکاح کرو. ٹھیک ہے, اور اسلام میں بھی یہ بات ہے کہ اگر کوئی ایون پیرنٹس بھی اپنے بیٹے یا بیٹی کا زبردستی نکاح کہیں کرواتے ہیں جہاں پہ اس کو پسند نہیں ہے اور وہ فورسفلی, تو وہ نکاح ہی نہیں ہوتا. اچھا, فورسفلی جو نکاح ہے وہ پسند جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, یہ میرے لیے بھی ایک, اب اس سے پہلے آج تک میں ہمیشہ اس تعداد کو سمجھتا رہا ہوں کہ یہ جو تعداد ہے 2 2 3 3 4 4, اس تعداد میں جتنی تعداد آپ کو پسند ہو تو اتنی تعداد میں شادیاں کر لیں. لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اپنی پسند کسی کو جو آپ کو پسند ہے. اسلام تو پہلی بات کہتے ہیں کہ 2 محبت کرنے والوں کے لیے بہترین چیز نکاح ہے. اچھا, پھر اس میں ایک نیا سوال بھی پیدا ہوتا ہے لو میرج کا. ہاں, تو پھر لو میرج اسلام اس طرح سے نہیں کہتا کہ آپ 1 سال کسی کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہے ہیں اور آپ اس کے ساتھ افیئر لگایا ہوا ہے. نو, آپ کو کوئی بھی اپنے اخلاق کی وجہ سے, اس کی اچھی عادتوں کی وجہ سے پسند آتا ہے تو آپ اس کو پیغام بھیج سکتے ہیں. اب عادات, مزاج اور تربیت, اس کو پتہ لگانے کے لیے آپ کو اس کے ساتھ تھوڑا ٹائم تو گزارنا پڑے گا, بات کرنی پڑے گی آپ کو ڈیفینیٹلی. بالکل ایک ان نون بندے کو صرف آپ دیکھ کے تو نہیں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اس کو پسند کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو پھر یہ غیر شرعی کام نہیں ہو جائے گا؟ لیکن اس میں اکیلے نہیں ملنا نا. اچھا 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 اچھا, اکیلے نہیں ملنا. آپ نے فیملی ہے, دوست ہیں, ان کے ساتھ
آپ کہیں اکثر جیسے اب یونیورسٹیز میں اکثر ہوتا ہے تو اب کو ایجوکیشن ہے، بہت سے میں جانتی ہوں لڑکے ہیں ان کو کوئی پسند آ گئی، وہ کہتے ہیں ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو ابھی پیرنٹس نہیں مان رہے کہ جی تم پہلے کچھ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو تو پھر نکاح ہوگا.